دوستوں، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ آخر وقت کہاں جا رہا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے کا ایک دن یاد کریں، جب صبح ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ ایک پورا دن ہمارے سامنے ہے۔ ہم سکون سے کام کرتے تھے، دوستوں سے ملتے تھے، اور پھر بھی شام تک وقت بچا رہتا تھا۔ لیکن آج ہم آنکھ کھولتے ہیں، ایک گلاس پانی پیتے ہیں، تھوڑا سا موبائل چیک کرتے ہیں اور پردہ گر جاتا ہے، رات ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا وہم نہیں ہے، یہ صرف آپ کا احساس نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی بدلتی ہوئی وہ حقیقت ہے جسے سائنس ٹائم کمپریشن کہہ رہی ہے، لیکن ایمان والے اسے قرب قیامت کہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی پیشن گوئی کی تھی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل صاف سچ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت سمٹ نہ جائے۔ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر۔ آج ہم اسی سمٹے ہوئے وقت کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں، اور اس بھاگتے ہوئے وقت میں ہمارے سامنے ایک ایسی دیوار کھڑی ہے جسے دنیا رمضان 2026 کہہ رہی ہے۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں، سال 2019 یاد ہے آپ کو؟ وہ آخری سال تھا جب دنیا نارمل تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری انسانیت کو گھروں میں قید کر دیا۔ لوگوں نے اسے صرف ایک بیماری سمجھا، لیکن روحانی طور پر یہ دنیا کے لیے ایک پاز بٹن تھا۔ 2019 کے بعد سے دنیا کی رفتار بدل گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک فاسٹ فارورڈ دنیا میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ 2019 سے 2026 تک کا یہ 7 سال کا وقفہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے ماہرین اور پرانی کتابوں کے جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا اب آخری سٹیج میں ہے۔ کیوں امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی اب جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے؟ کیوں ہر ملک اپنے پرمانو یعنی نیوکلیئر ہتھیار نکال رہا ہے؟ یہ سب تیاری ہے اس بڑے دھماکے کی جو 2026 کے مقدس مہینے میں دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ جب وقت سمٹتا ہے تو انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ وہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اور اچانک موت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ سکون ختم ہو چکا ہے، برکت اٹھ چکی ہے، اور جب برکت اٹھ جائے تو سمجھ لینے کہ قیامت کا سر بجنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ یہ کب ہوگا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ کل ہو جائے تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کا نام کامیاب ہونے والوں میں لکھا جائے گا؟ دوستوں، کیوں 2026 کے رمضان کو اتہاس کا سب سے خطرناک موڑ کہا جا رہا ہے؟ غور کیجئے، آج مڈل ایسٹ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی ضد ہے تو دوسری طرف ایران کی تیاری۔ یہ محض 2 ملکوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مہان یدھ یعنی الملحمہ کی پرستاونا ہے جس کی گونج صدیوں پہلے مدینہ کے مقدس گلیاروں میں سنی گئی تھی۔ حدیث پاک میں ایک ایسی نشانی کا ذکر ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے۔ آج کے دور کے ودوان اور ریسرچر اس آگ کو مشرق یعنی ایران کی طرف سے اٹھنے والے اس فساد سے جوڑ رہے ہیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کیا پتہ 2026 کے رمضان میں گرنے والی میزائلیں اور پرمانو دھماکے وہی آگ ہوں جو آسمان کو خون کی طرح لال کر دیں گی۔ اور پھر آتی ہے وہ رازدار تاریخ 25 رمضان۔ اکثر روایتوں میں ایک ایسی آواز یا چیخ کا ذکر ملتا ہے جو جمعے کی رات آسمان سے گونجے گی، جو سوتے ہوں کو جگا دے گی اور کھڑے لوگوں کو دہشت سے زمین پر پٹک دے گی۔ سوشل میڈیا پر اسے محض ایک افواہ کہا جا رہا ہے، لیکن ذرا سوچئے، آج کے دور میں جب ہائپرسونک میزائلیں چلتی ہیں تو کیا آسمان نہیں پھٹتا؟ کیا وہ دہلا دینے والی آوازیں وہی سیاح یعنی چیخ نہیں ہو سکتیں؟
हवाओं में जहर घुल रहा है, समंदर में जंगी जहाजों का घेरा तंग हो रहा है। अमेरिका का ईरान पर संभावित हमला इस दौर के सबसे बड़े फितने का आगाज हो सकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि हम सब ये जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। हम अपनी दुनिया सजाने में मशगूल हैं, जबकि आसमान के सितारे और जमीन के हालात गवाही दे रहे हैं कि वक्त खत्म होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जब वो धमाका होगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। उस वक्त सिर्फ आपका ईमान ही आपका सहारा होगा। दोस्तों, जब दुनिया जुल्म और सितम की आग में जल रही होगी, जब हक की आवाज दबा दी जाएगी और मुसलमान हर तरफ से फितनों के घेरे में होंगे, तब अल्लाह की मदद एक ऐसी शख्सियत की सूरत में आएगी जिसका नाम तारीख के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मक्का की सरजमीन होगी, काबा का साया होगा, और वो नूरानी चेहरा जब दुनिया के सामने आएगा तो बातिल की दीवारें थरथराने लगेंगी। नबवी भविष्यवाणी है कि उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह। वो जमीन को इंसाफ और अदल से वैसे ही भर देंगे जैसे वो पहले जुल्म से भरी हुई थी। लेकिन याद रखिए, ये रास्ता फूलों की सेज नहीं होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर के साथ ही दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। एक तरफ हक के सिपाही होंगे और दूसरी तरफ दज्जालियत का निज़ाम। मलहमा अल कुबरा, यानी वो अजीम जंग जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है, शुरू होगी। और फिर जमीन पर कदम रखेगा इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक फितना, दज्जाल। वो काना एक आंख वाला जिसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा होगा। वो अपनी जादुई ताकतों से दरियाओं को मोड़ देगा, मुर्दों को जिंदा करने का स्वांग करेगा और लोगों के ईमान का सौदा करेगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत यह है कि आज जिस डिजिटल निजाम और बेहयाई के जाल में हम फंसे हैं, ये सब उसी दज्जाल के आने की तैयारी है। वो शख्स नहीं, एक मुकम्मल निजाम बनकर आएगा जो आपके ईमान को छलनी कर देगा। जब दुनिया इस फितने के आगे घुटने टेक रही होगी, तब दमिश्क की सफेद मीनार पर आसमान से एक नूर उतरेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे नुज़ूल फरमाएंगे। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और फिर लुद के मुकाम पर उस मऊन दज्जाल का खात्मा करेंगे। क्या हमने कभी गौर किया? हम रमजान 2026 की तारीखों में उलझे हैं, लेकिन क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम उस दज्जली फितने को पहचान सकें? याद रखिए, उस वक्त तालीम नहीं, सिर्फ तकवा काम आएगा। दोस्तों, अब हम उस मंजर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में सोचकर सहाबाए कराम के दिल भी काम चाहते थे। ये वो दौर होगा जब सुलह के तमाम दरवाजे बंद हो चुके होंगे। हदीस मुबारका में आता है कि आखिरी जमाने में मुसलमानों और बनी असफर यानी रूमियों पश्चिमी ताकतों के बीच एक सुलह होगी। ये सुलह एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ होगी। आज के हालात पर गौर करें। क्या यह मुमकिन नहीं कि रूस, चीन या कोई और बड़ी ताकत एक तरफ हो जाए और अमेरिका व मुस्लिम मुल्क एक तरफ? लेकिन यह सुलह बहुत मुख्तसर होगी। जैसे ही जंग खत्म होगी, रूमी कौम गद्दारी करेगी। वो सलीब बुलंद करेंगे और कहेंगे कि हम अपने मजहब की वजह से जीते। यहीं से उस चिंगारी का आगाज होगा जो पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। फिर वो मंजर आएगा जिसे मलहमा कहा गया है। रूमी यानी रूम की फौजें 80 झंडों के नीचे जमा होंगी। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे, यानी करीब 10 लाख की अजीम फौज। ये फौज शाम के इलाके अमाक या दाबिक में डेरा डालेगी। आज आप गौर करें, शाम की सरजमीन पर आज दुनिया की हर बड़ी ताकत का पैर जम चुका है। क्या ये महज इत्तफाक है? मलहमा की ये जंग 3 दिन तक चलेगी। पहले दिन मुसलमानों का एक लश्कर पीछे हटेगा जिसकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा। दूसरे दिन एक और हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल शहीद होंगे। और तीसरे दिन वो मुजाहिदीन बचेंगे जो क़यामत तक कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत यह है कि ये जंग तलवारों की नहीं बल्कि आग बरसाने वाले आधुनिक हथियारों की होगी। रिवायतों में आता है कि परिंदा उड़ता हुआ उस जंग के मैदान से गुजरेगा तो गिरकर मर जाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा।
ذرا سوچئے، کیا یہ کیمیکل ویپنز یا نیوکلیئر ریڈیشن کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ انسانی نسل اس قدر ختم ہوگی کہ ایک خاندان کے 100 لوگوں میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا۔ 2026 کی رمضان کی یہ تپش اسی ملحمہ کی پرستاونا ہو سکتی ہے۔ جب انسانی خون کی ندیاں بہیں گی تب فتح تو مسلمانوں کی ہوگی، لیکن جشن منانے کے لیے کوئی بچے گا نہیں۔ اسی فتح کے بعد مسلمان قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور اسے بنا جنگ کے صرف اللہ اکبر کے نعروں سے فتح کریں گے۔ لیکن دوستوں، جب مسلمان مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے تبھی شیطان ایک جھوٹی خبر پھیلائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب سکون ختم ہو جائے گا اور انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کا آغاز ہوگا۔ دوستوں، ملحمہ کی تباہی کے بعد جب مسلمان قسطنطنیہ فتح کر چکے ہوں گے تب فضاؤں میں ایک ایسی خبر گونجے گی جو ایمان والوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گی۔ خبر ہوگی کہ دجال آ چکا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال کے پاس ایسی جادوئی طاقتیں ہوں گی کہ کمزور ایمان والے اسے خدا مان بیٹھیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائیں گی۔ اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہ ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم لے کر چلے گا، لیکن یاد رکھنا اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں ٹھنڈی جنت ہوگی۔ وہ ہوا کی رفتار سے سفر کرے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں اس کے قدم نہ پڑے، سوائے 2 پاک جگہوں کے، مکہ اور مدینہ۔ جب وہ مدینہ کے باہر نمک کے جھیلوں کے پاس ڈیرا ڈالے گا تو مدینہ میں 3 بار زلزلے آئیں گے، جس سے ہر منافق ڈر کر شہر سے باہر نکل جائے گا اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ جب دنیا اس فتنے سے تنگ آ چکی ہوگی اور مسلمان دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جمع ہوں گے، تب اچانک آسمان سے ایک نورانی منظر دکھائی دے گا۔ بادلوں کو چیرتے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کے لباس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان کے بالوں سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح گر رہی ہوں گی۔ امام مہدی انہیں نماز کی امامت کی دعوت دیں گے، لیکن وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ عزت اس امت کے لیے ہے۔ نماز کے بعد مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا اور سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ وہ اپنی جان بچا کر بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لد کے مقام پر پکڑ لیں گے اور اپنی نیزے سے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد یہودی بھاگیں گے اور پتھروں اور پیڑوں کے پیچھے چھپیں گے۔ تب خدا کے حکم سے پتھر اور پیڑ بھی بول اٹھیں گے، اے مسلمان، میرے پیچھے ایک کافر چھپا ہے، آ کر اسے ختم کر، سوائے گرقند کے پیڑ کے۔ اس کے بعد دنیا میں ایسا امن قائم ہوگا کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ دوستوں، 2026 کی آہٹیں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ کیا ہم اس دور کے لیے تیار ہیں جہاں ہمارا اکلوتا ہتھیار صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ ہوگا؟ دوستو، دجال کے قتل کے بعد دنیا ابھی چین کی سانس ہلے گی کہ ایک اور عظیم آفت کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوگا، میرے کچھ ایسے بندے نکلنے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا میرے مومن بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ یہ وہ مخلوق ہے جسے صدیوں پہلے ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، یاجوج اور ماجوج۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سی آف گیلیلیت سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے اور کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ آزمائش کے طور پر ان کے تیروں کو خون آلود یعنی خون سے لتھ پتھ واپس بھیجے گا۔
حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پر محاصرے کی حالت میں ہوں گے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت انتہا پر ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور اللہ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے یہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور تعفن سڑن کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور ایک عظیم بارش زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ لیکن دوستوں، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس کے بعد قیامت کی وہ بڑی نشانیاں آئیں گی جن کا سلسلہ تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جب سورج پشچم سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر زمین سے ایک عجیب جانور دابۃ الارض نکلے گا جو مومن اور کافر کی پہچان کر دے گا۔ آخر میں یمن کی طرف سے ایک ایسی آگ اٹھے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا وہ سور گونجے گا جس کی آواز سے آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور ہر جاندار فنا ہو جائے گا۔ دوستوں، رمضان 2026 ہو یا کوئی اور سال، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ آخرت کا سفر قریب ہے۔